اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو پاکستان کی معروف رائٹر فائزہ نذیرہ نے اپنی خصوصی تحریر میں لکھا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس نے واضح احکامات دے دیے ہیں اور انسان کو بتا دیا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ بھی کون سا ہے۔ اگر غلط کریں گے تو جہنم مقدر ہوگی اور اگر صحیح اور ہدایت کا راستہ اختیار کیا تو جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ دو اہم واقعات پاکستان کی الگ الگ شخصیات کی وصیتوں سے متعلق ہیں جو پوری نہیں ہو سکیں، مگر ان دونوں کا انجام کتنا مختلف اور باعث عبرت ہوا۔ پہلا واقعہ رستم الزماں گاما پہلوان سے متعلق ہے۔ دنیا کے کسی بھی شہ سوار سے شکست نہ حاصل کرنے والا رستم الزماں گاما پہلوان 23 مئی 1960 کی صبح موت سے شکست کھا گیا۔ گاما پہلوان کو رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک نہایت زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ گاما پہلوان کو ان کے ذاتی تانگے پر ہسپتال لایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ تھا اور کسی عام آدمی کو کاٹ جاتا تو فوراً ہی مر جاتا، مگر گاما پہلوان اس سانپ کے زہر سے بھی بچ نکلے۔ صحت یاب ہونے کے بعد گاما پہلوان نے کہا کہ سانپ نے دانت میرے پاؤں میں گاڑ دیے تھے، لیکن میں نے پوری قوت سے اسے زمین پر رگڑا تو یہ الگ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میں جلتے تندور میں گر گیا ہوں۔ گاما پہلوان اس واقعے کے 12 سال بعد طبعی موت کا شکار ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں پیر مکئی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جانا تھا۔ پیر مکئی کے صحن میں قبر کی کھدائی شروع ہوئی تو ایک مجاور خاتون نے ڈپٹی کمشنر کو دہائی دی کہ کچھ لوگ پیر مکئی کے صحن میں زبردستی قبر بنانے جا رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ طویل بحث کے بعد گاما پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور یوں ان کی آخری خواہش، جسے پورا کرنا دشمن بھی اپنا فرض سمجھتا ہے، پوری نہ ہو سکی۔ اب ایک دوسرے واقعے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ایک عبرت ناک بدترین مثال ابھر کر سامنے آتی ہے۔ 29 اگست 1952 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا، لہٰذا انہیں امانتاً کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریشی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچ گئے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے سانپ کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں بھی مار دیں مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگ سکی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک زہریلے اسپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ قبر کو کھودا گیا اور کھولا گیا تو سانپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح و مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی: سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی اور اب وہ کراچی میں ہی دفن رہے گی۔ یہ اہم ترین واقعہ حکمرانوں کے لیے عبرت ناک مثال ہے۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ نے توجہ سے ساتھ سنا ہوگا۔ واقعہ اچھا لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔